السلام علیکم معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے نسیم مجازی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کیسر و کسریٰ۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کیسر و کسریٰ کا تیسرا باب۔ ایک دن یثرب کے یہودیوں کا ایک بااثر سردار کعب بن اشرف کھجوروں کے باغ سے گھرے ہوئے اپنے قلعے نما گھر سے نمودار ہوا، اور شمعون اور اس کے خاندان کے 8 آدمی جو کھجوروں کی چھاؤں تلے چٹائیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کعب نے شمعون سے پوچھا، حبیرہ ابھی تک نہیں آیا؟ شمعون نے جواب دیا، جناب میرے غلام نے اسے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں وہ ایک بدمزاج آدمی ہے۔ آپ ذرا سختی سے بات کریں، ان لوگوں کی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مقروض ہو کر ہمیں ہی آنکھیں دکھائیں۔ پچھلے مہینے میں اس کے پاس گیا تھا تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ 5 عرب باغ سے مکان کی طرف آنے والے راستے پر نمودار ہوئے، اور کعب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ آ رہا ہے۔ ہمیں اس سے بات کرتے ہوئے ذرا تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اوس اور خرس کو ایک طویل جنگ نے تھکا دیا ہے، ان کے کئی سرکردہ لوگ در پردہ مصالحت کے لیے کوشاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر ان کی لڑائی ختم ہو گئی تو وہ کسی دن ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی فریق کو بھی اس قدر آزردہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مایوسی اور بے بسی کی حالت میں اپنے دشمن سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو قریب آتا دیکھ کر یہودی خاموش ہو گئے۔ حبیرہ کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اس کے بھاری جسم اور باروب چہرے سے تندرستی اور توانائی مترشح تھی۔ اس کا دایاں بازو کہنی کے اوپر سے کٹا ہوا تھا اور پیشانی اور بائیں گال پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی۔ باقی 4 افراد، جن میں سے 2 کی عمر 15 اور 18 برس کے درمیان معلوم ہوتی تھی، 2 حبیرہ کے ہم عمر تھے، تلواروں سے مسلح تھے۔ یہ لوگ کعب کے اشاروں سے یہودیوں کے قریب بیٹھ گئے، اور کعب نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، حبیرہ میں حیران ہوں کہ تم امن کے دنوں میں بھی مسلح آدمیوں کے پہرے میں گھر سے باہر نکلتے ہو۔ حبیرہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ خالی ہاتھوں کے مقابلے میں تلواریں امن کی بہترین ضمانت ہو سکتی ہیں۔ ایک یہودی نے کہا، احتیاط بری چیز نہیں۔ پرسوں بنو خرش کے 3 آدمی ہتھیار بند شہر میں پھر رہے تھے۔ کعب نے کہا، حبیرہ شمعون کو شکایت ہے کہ تم نے اس سے بدعہدی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں صلح کر لو۔ حبیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس نے قہر آلود نگاہوں سے شمعون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی۔ شمعون نے کہا، جناب اس نے میرا قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے گھوڑے کہیں باہر بھیج دیے ہیں۔ حبیرہ نے شمعون کے بدلے کعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب میں نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف چند ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ شمعون نے کہا، اگر تم اپنے گھوڑے دوسروں کے ہاتھ بیچنا چاہو تو میں تمہیں مہلت کیوں دوں؟ میں اس دن کا انتظار کیوں کروں جب تم اپنا باغ، جانور اور گھر کا تمام اثاثہ بیچ کر کہیں بھاگ جاؤ؟ حبیرہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا، اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، شمعون تمہیں ایک معزز آدمی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں حبیرہ کو جانتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ تمہارا ایک ایک درہم لوٹا دے گا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے جو رقم اس سے لی تھی میں اس کا 3 گنا ادا کر چکا ہوں، اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں اسے اپنے 8 بہترین گھوڑے دے دوں تو بھی صرف سود کی بقایا رقم ہی پوری ہو سکے گی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا پورا حساب چکا دیا جائے۔ پچھلے دنوں شام میں گھوڑے کی بہت مانگ تھی، اس لیے میں نے گھوڑے وہاں بیچ دیے۔ کعب نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ شمعون تمہارے گھوڑوں کی قیمت کم لگاتا ہے تو یہاں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیے ہوتے۔ حبیرہ نے کہا، اگر وہ تمام گھوڑے میرے اپنے ہوتے تو میں شاید یہی کرتا، لیکن ان میں میرا بھتیجا عاصم بھی حصے دار تھا، اور وہ انہیں یہاں بیچنے کی بجائے شام لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحے کی بے حد ضرورت تھی۔ عاصم شام میں گھوڑے بیچنے کے بعد تلواریں خرید کر لائے گا، اور ہم یہاں اپنی ضرورت سے زیادہ تلواریں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں تگنی قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ پھر میرے لیے شمعون کا قرضہ اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ شمعون مجھ پر بدعہدی کا الزام لگاتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھیے، اس نے ہمارے خاندان کے آدمیوں سے 20 تلواریں مہیا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہمیں دھوکہ نہیں دیا تھا، اور وہ تلواریں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ فروخت نہیں کی تھی۔
شامون نے کہا، جب قبیلہ خرچ کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دیتے تھے تو میں تم سے سودا کیوں کرتا؟ ہبیرہ نے کہا، پھر تمہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے سستے داموں تمہارے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کیے؟ شامون نے جواب دیا، اس لیے کہ تم میرے مقروض ہو۔ ہبیرہ نے طیش میں آ کر کہا، تمہاری تمام دولت ہمارے خون اور پسینے سے نچوڑی ہوئی ہے اور اب تم ہمیں مقروض ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ کعب نے کہا، دیکھو جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہاری صلح کروا دی جائے۔ ہبیرہ نے کہا، آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن شامون کو مجھ سے بد کلامی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے آج تک اس سے کوئی بدعہدی نہیں کی، لیکن اس نے ہمیشہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے میرے بھائی کو قرض دیتے وقت جو شرائط رکھی تھی وہ انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور چشمے سے اپنے حصے کا نصف پانی اس کے پاس رہن رکھنا پڑا۔ ظاہر ہے یہ پانی رہن شدہ باغ کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرا بھائی قرضے کی نصف سے زیادہ رقم ادا کر چکا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے پانی اپنے نئے باغ کو دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 3 سال گزارنے کے بعد جب میرے بھائی نے پوری رقم ادا کر کے اپنا باغ چھڑایا تو اس کے بیشتر درخت سوکھ چکے تھے۔ شامون نے کہا، لیکن تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ایک بیٹے کو بھی میرے پاس رہن رکھا تھا اور ہمارا معاہدہ یہ تھا قرضے کا آخری درم ادا ہونے تک وہ میرے پاس رہے گا۔ ہبیرہ نے کہا، اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکے تو اس میں میرا یا میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ درست نہیں کہ جب وہ تمہاری بدسلوکی سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ آیا تو ہم اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے گئے تھے، لیکن تم نے خود ہی اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا؟ شامون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ ہی انصاف کریں، میں نے عاصم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی؟ میں نے اسے کام کا آدمی بنانے کے لیے اس کی تعلیم کا انتظام کیا، لیکن جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو الٹا میرا ہی دشمن بن گیا۔ اس نے 3 دفعہ میرے بڑے لڑکے کو پیٹا، چوتھی بار میرے چھوٹے لڑکے کو ایک سرکش گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا کر چھوڑ دیا۔ میرے پاس بنو خرج کے ایک اور معزز شخص عدی کا لڑکا عمیر بھی رہتا تھا۔ عاصم کی اس کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک دن اس نے عمیر بن عدی کو اتنا پیٹا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ میرے نوکروں نے مداخلت سے عمیر کی جان بچا کر اسے گھر پہنچا دیا اور اس کے خاندان کے بڑے بوڑھے اور جوان میرے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ عاصم کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ عاصم کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میری پناہ میں تھا، ورنہ عدی کے بیٹے سے یہ سلوک کرنے کے بعد اس کا ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اوس اور خرج پھر کھلے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اوس خرج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ عاصم کا خیال رکھیں۔ چنانچہ لڑائی سے ایک دن قبل ہم نے اسے ایک کوٹھری میں بند کر دیا۔ میرا قیاس درست نکلا، اس لڑائی میں بنو اوس کا بڑا نقصان ہو گیا۔ ہبیرہ کا ایک بیٹا اور اس کے 2 بھائی مارے گئے اور میری وجہ سے عاصم کی جان بچ گئی، لیکن اس نے مجھے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس کی کوٹھری کا دروازہ کھولا گیا تو وہ باہر نکلتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دیکھیے، شامون نے اپنا منہ کھول کر دانتوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میرے 3 دانت اب بھی ہلتے ہیں۔ ہبیرہ نے فخریہ انداز میں کہا، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ میرا بھتیجا موت سے ڈرتا ہے؟ تم تو بنو خرج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لڑائی کے دن تم نے ہمارے ایک شیر کو باندھ رکھا تھا۔ تمہیں اس بات کا دکھ ہے اس نے عمیر بن عدی کو پیٹ ڈالا تھا، لیکن تم نے یہ کیوں نہ سوچا آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے؟ تمہارے بیٹوں کے دماغ میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ وہ میرے بھتیجے سے افضل تھے؟ ہم نے تم سے قرضہ لیا تھا، بھیک نہیں مانگی تھی۔ شامون نے کہا، جناب میں نے عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ لڑائی کے دن میں نے اسے صرف اس ڈر سے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ بھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہوا۔ اگر وہ میدان میں جاتا تو اس کا انجام اپنے بڑے بھائیوں سے مختلف نہ ہوتا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس نیکی کا مجھے یہ اجر ملے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب عاصم کے 2 بھائی جنگ میں مارے گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں شام جا رہا ہوں، عاصم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اسے چند مہینے کے لیے آزاد کر دو۔ لیکن جب میں اسے ادائے قرض سے پہلے اسے چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا تو اس نے عاصم کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے واپس کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ ہبیرہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو،
ہماری نیت بری ہوتی تو ہم عاصم کو دوبارہ تمہارے پاس لے کر نہ آتے۔ شامون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اسے دوبارہ میرے پاس لانے سے ان کا مقصد صرف میرا مذاق اڑانا تھا۔ ایک طرف یہ مجھ سے مصالحت کی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ لڑکا میرے بیٹے کے کان میں کہہ رہا تھا، اگر اب مجھے یہاں رہنا پڑا تو سب سے پہلے میں تمہارا قتل کروں گا اور اس کے بعد تمہارے باپ اور بھائیوں کی باری آئے گی۔ حبیرہ نے کعب سے کہا، جناب، آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں عاصم کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا تھا۔ کمسن لڑکا بلا وجہ اس قدر مشتعل نہیں ہو سکتا۔ اس نے قدرے درشست ہو کر کہا، حبیرہ، ہم تمہارے کسی آدمی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے بچوں کو پیٹے۔ تم بنو خرش کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں کا انتقام یہاں کے یہودیوں سے نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش نہیں سمجھتا کہ ہم سے بگاڑ کر تم ایک دن کے لیے بھی یثرب کی وادیوں میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری باتیں سنی ہیں اور مجھے افسوس ہے تمہارا یہ رویہ دانشمندانہ نہیں۔ تمہیں قدم قدم پر ہماری ضرورت پڑے گی۔ حبیرہ کچھ دیر کے لیے تو سکتے کے عالم میں کعب کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، آپ شمون کی غلط بیانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ عاصم نے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا چھوٹا لڑکا اس کا ہم عمر ہے اور باقی دونوں اس سے بڑے ہیں۔ آپ شامون سے یہ پوچھئے کہ اس کے لڑکوں نے عاصم سے کیا کہا تھا۔ شامون بولا، تم خود ہی بتا دو نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم قرضہ مانگنے والوں سے لڑکوں کی بجائے لڑکیاں رہن رکھنے کا مطالبہ کیا کریں گے۔ عدی کا بیٹا بے غیرت تھا، وہ یہ برداشت کر گیا، لیکن عاصم اس سے مختلف تھا۔ شامون نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ بات یہ تھی کہ لڑکے عمیر کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ عاصم نے پہلے اسے بےغیرتی کا طعنہ دے کر اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ اس کی باتوں میں نہ آیا تو اس نے بذات خود میرے لڑکوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ میرے لڑکوں سے الجھنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں رہتا تھا، اور عمیر سے اس کی عداوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بیٹوں کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ حبیرہ نے کہا، جناب، آپ خود ہی انصاف کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شامون کے بیٹے نے بنو خرچ کے ایک لڑکے سے مذاق کیا ہو اور عاصم کو طیش آ گیا ہو؟ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے ان دونوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ عمیر نے اپنے خاندان کی توہین برداشت کر لی، لیکن عاصم برداشت نہ کر سکا۔ اس وقت اس کی عمر 12 یا 13 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن شامون آج تک ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ شامون نے برہم ہو کر کہا، کیسا انتقام؟ حبیرہ نے جواب دیا، تم نے پہلے میرے بھائی کا نصف باغ ویران کر دیا، اس کے بعد ہمارے بجائے ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں تلواریں فروخت کی، پھر ابھی 4 مہینے کی بات ہے ہمارے گھر میں میرے بھائی کی لاش پڑی تھی اور تم رقم ادا کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ عاصم کا اولین فرض اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا، لیکن اس پر تمہاری باتوں کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دفن کرتے ہی گھوڑے لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ کسی تاخیر کے بغیر تمہاری رقم ادا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ لیکن اب تم کچھ دن بھی صبر نہیں کر سکتے؟ کعب نے کہا، شامون، میں حبیرہ کو مدت سے جانتا ہوں، یہ ایک بااصول آدمی ہے، تمہیں اس کے وعدے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ شامون نے جواب دیا، میں اس کے وعدے پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن اول تو مجھے اس کے بھتیجے سے یہ توقع نہیں کہ وہ واپس آ جائے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رستے میں ہی سب کچھ گنوا بیٹھے۔ حبیرہ نے کہا، میرا بھتیجا اس سے پہلے بھی شام کا سفر کر چکا ہے اور مجھے اس کی فراست پر اعتماد ہے، لیکن اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو قرضے کی رقم کی عوض میں اپنا آدھا باغ تمہارے پاس رہن رکھ دوں گا۔ کعب نے کہا، شامون، اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، اور حبیرہ، تم کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ہم سے تمہارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ آئندہ اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو میرے پاس آ جانا۔ حبیرہ نے اٹھ کر احسان مندانہ لہجے میں کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے آپ سے اعانت طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا پسند نہ کریں تو بھی ہمیں اتنا قرضہ ضرور دے دیا کریں کہ ہم ان سے برابر کی ٹکر لے سکیں۔ ہمارے قلعے کے معززین کا ایک وفد آپ کے پاس آنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ انہیں مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ کعب نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیں، ہم نے پہلے بھی تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا اور اب بھی اس شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ہم خود بنو خزرج کو بنو اوس سے افضل سمجھتے ہیں
اور ہم بھی کبھی آپ کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے کہ بنو اوس احسان کا بدلہ دینا نہیں جانتے۔ حبیرہ یہ کہہ کر وہاں سے اچھل دیے اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کعب کچھ دیر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا، اور جب وہ نخلستان میں غائب ہو گئی تو شامون سے مخاطب ہو کر پوچھا، شامون، اب تم سچ بتاؤ، کیا یہ درست ہے کہ تمہارے بیٹوں نے صرف عمیر بن عدی سے مذاق کیا تھا اور عاصم کو اس پر بلا وجہ غصہ آ گیا تھا؟ ہاں، میں نے اپنے بیٹوں کے علاوہ عمیر سے بھی تصدیق کی تھی، اور عمیر نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ عاصم نے اسے تمہارے بیٹوں کے خلاف لڑائی پر اکسایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم اوس اور خزرج کے عام لڑکوں سے مختلف ہے۔ جی ہاں، وہ جس قدر ذہین ہے اس قدر خطرناک بھی ہے۔ ایک دن اس نے میرے منہ پر کہہ دیا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب اوس اور خزرج ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی بجائے متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ پھر تم نے ایسے خطرناک لڑکے کو تعلیم کیوں دلوائی؟ شامون نے جواب دیا، جناب، جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اس کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی۔ وہ باتوں سے بے حد ذہین معلوم ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بڑا ہو کر میرے کاروبار میں ایک اچھا معاون ثابت ہوگا اور شاید واپس جانا پسند نہ کرے۔ پھر مجھے یہ امید بھی تھی کہ اس کا باپ میرا قرضہ نہیں اتار سکے گا اور اسے مجبوراً میرے پاس رکنا پڑے گا۔ کعب نے کہا، تمہاری پہلی غلطی یہ تھی کہ تم نے ایسے ہوشیار لڑکے کو اپنے گھر میں رکھا، دوسری یہ کہ تم نے اسے تعلیم دلوائی، اور تیسری یہ کہ جب وہ بڑا ہو کر لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا تو تم نے اسے کوٹری میں بند کر دیا۔ ایک یہودی نے کہا، جناب، اوس کے ایک معمولی خاندان کا لڑکا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اول تو وہ خزرج کے کسی نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، ورنہ ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ کعب نے جواب دیا، میں اس کے متعلق پریشان ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں اگر اوس کے ایک لڑکے، ایک نوعمر لڑکے کے دماغ میں ایسے خیالات پرورش پا سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ دن میں اور بھی کئی لوگ ہمارے متعلق اسی طرح سوچنے لگیں۔ یثرب کے یہودیوں کی نجات اسی میں ہے کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں۔ عربوں میں صلح کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک شکست خوردہ فریق ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے نقصانات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گزشتہ لڑائیوں میں اوس کی حالت کمزور ہو چکی ہے اور خزرج کی اکثریت بھی لڑائی جاری رکھنا نہیں چاہتی۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ بنو اوس کے حوصلے قائم رکھیں اور درپردہ ان کی اتنی مدد ضرور کرتے رہیں کہ وہ اپنی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک لڑتے رہیں۔ ہمیں خزرج کو بھی یہی احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ اوس اور خزرج کی صلح یا اتحاد ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی۔ اگر ہم خود لڑنے کی بجائے صرف پیسہ دے کر اوس کے ہاتھوں خزرج اور خزرج کے ہاتھوں اوس کے آدمیوں کو قتل کراتے رہیں تو ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارا پیسہ بھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ اگر ہم انہیں چند سال ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں تو ان کے باغات اور مال مویشی ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ شامون، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے مفاد کے لیے تم ذرا حوصلے سے کام لینے کی کوشش کرو۔ شامون نے جواب دیا، جناب، آپ کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے مزید قرض دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اوس اور خزرج کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ جب تک ان کے صفوں میں حبیرہ جیسے لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ اہل عرب جس مٹی پر ایک دفعہ خون گرا دیں اس کی پیاس برسوں نہیں بجھتی۔ آپ بسوں اور فجار کی لڑائیوں کے حالات جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان لڑائیوں میں حصہ لینے والے قبائل یہودیوں کے اثر و رسوخ سے بہت دور تھے۔ کعب نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ ان قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے میں یہودیوں کا کوئی ہاتھ نہ تھا، لیکن اگر ان کے درمیان یہودی موجود ہوتے تو ان جنگوں کی شدت اور طوالت میں مزید اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج کی لڑائیوں سے براہ راست ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس سے وہ اپنی تلواریں نیام میں کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارا کام حبیرہ جیسے تند مزاج لوگوں کو مایوس کرنا نہیں بلکہ ان کی پیٹھ ٹھونگنا اور ان کے حوصلے قائم رکھنا ہے۔ ایک یہودی نے کہا، جناب، آپ مطمئن رہیں، ہم اوس اور خزرج میں سے کسی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ درست ہے کہ ان کے بیشتر خاندان لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عاصم کے واپس آنے پر جو تلواریں ان کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گی وہ زیادہ عرصہ نیام میں نہیں رہ سکیں گی۔ آپ نے کہا، شامون، تم ایک ہوشیار تاجر ہو، لیکن تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا مستقبل یثرب کے باقی یہودیوں سے جدا نہیں ہو سکتا۔
اور یہودیوں کو مستقبل کے خطرات سے بچانے کی واحد صورت یہی ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان مصالحت کے امکانات پیدا نہ ہو پائیں۔ اگر حبیرہ جیسے لوگ بجھتی ہوئی آگ کے لیے نیا ایندھن مہیا کر سکتے ہیں تو ہمیں دل شکنی کی بجائے ان کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگر ہمیں انہیں مفت پہ تلواریں دینی پڑیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ شامون نے جواب دیا، جناب آپ اطمینان رکھیے، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اوس اور خزرج زیادہ دیر امن سے نہیں رہ سکیں گے۔